بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین دیتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس کے اصول و ضوابط ہیں جو ہمارے ہی لیے اس نے بنائے ہیں، اور ہماری ہی بہتری اسی میں ہے کہ ہم مان جائیں چپ کر کے خاموشی سے، بغیر کسی مین میخ نکالنے کے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. جیسے ہماری جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کی پہچان ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مجھے دیکھا بھی نہیں تو مجھے مانتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ فرمایا ہے کہ ثم لم یرتابوا، یہ میری کسی بھی بات پہ شک نہیں کرتے. بھلا مجھے بتائیں، مجھے کوئی اختیار ہے مالک کی کسی بات میں میل ویل نکالنے کا؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہنی چاہیے. کیا میں ویسے پورا اترتا؟ مالک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھے بڑا ہی یاد کیا کرو. فسبحوہ بکرۃ وعصیلا، کیا میں کرتا ہوں؟ کتنا کو میں مالک کو یاد کرتا ہوں. پچھلے جمعے ہم نے مالک کا اس کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ مالک چیز کیا ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ ساری زندگی بھی لگے رہے، اس کی صفات کو ہم پورا نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، جس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. میں پچھلے یہ جمعے سے غالباً کہا تھا کہ سادی سکی آمین سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ٹرائی نہ بندہ کرے، کوشش نہ بندہ کرے.
کوشش ہی دین کو حاصل کرنے کی کوشش ہی اصل مالک کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا بندوق لے کے بارڈر پہ چلے گئے۔ جہاد یجہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنا۔ میں کوشش کیسے کر سکتا ہوں جب میرے اوپر خود پہ امپلیمنٹ نہیں ہے اسلام؟ میں نے اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا، اس کی میں کوشش کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کروں گا بھی تو کیسی کروں گا؟ ٹیڑھی میڑھی ڈنگی چیبی کر کے جو دیکھتا رہوں گا؟ جو مالک کا ذکر ہے نا، مالک کی پہچان، مالک کو محسوس کرنا، مالک پہ یقین کرنا، مالک پہ بھروسہ کرنا، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کے درمیان اور ہمارے درمیان، سب سے پہلا سٹیپ۔ اسے یاد کرو، اسے محسوس کرو، تب لا الہ الا اللہ ہمارے اندر گھسے گا، ہماری زندگیوں پہ اثر ہوگا لا الہ الا اللہ کا۔ ہم اگر اپنی بات کریں، اپنے بچوں کے نہیں، اپنی، جو ہم جوان بھی ہیں، بابے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ، سچی بتائیں کبھی کوشش کی دین حاصل کرنے کی؟ یا جو محلے کی مسجد میں یا مولوی صاحب کو دیکھا یا گھر میں اپنے والدین کو دیکھا وہی نہیں کرتے آ رہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی میں اپنی نماز سیدھی کر لوں جو ممالک کے سامنے پہ پڑھتا ہوں جا کے، جو الفاظ دہراتا ہوں؟ دنیاوی تعلیم کے لیے تو میں بڑا کچھ کرتا ہوں، بچوں کو بھی بڑا کچھ کرواتا ہوں، نہ میں نے خود کبھی اس کی طرف دیکھا، غور کیا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا کہ مالک کیا ہے، اللہ کیا ہے، کوشش ہی نہیں میں نے کی۔ میری زبان پہ کچھ ہے، میرے کردار میں کچھ ہے، ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں مالک کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ جی تجھ کی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیا یہ میں سچ بات کر رہا ہوں مالک سے؟ کبھی سوچا میں مالک سے ڈرتا کتنا ہوں؟ کبھی سوچا میں نے؟ میری زندگی پہ اثر کتنا ہے میرے مالک کا؟ کبھی سوچا میں نے؟ اس کا فضل کتنا ہے؟ کبھی میں نے سوچا؟ روایتی طور پہ یا زبانی طور پہ تو مجھے سب پتا ہے کہ ان الفضل بید اللہ، سارے کے سارے فضل کرم سب مالک کے ہاتھ میں، یہ میں کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میں زبانی کہتا ہوں، مانگتا کسی اور سے جا کے۔ الرحمن الرحیم زبانی کہتا ہوں، مانگتا کسی اور سے۔ کبھی غور کیا میں نے اسے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ میڈیکلی بن جائے نا، یا ادھر کورٹ کچہری کا معاملہ بن جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ہمیں پرائیویٹ ٹائم مل جائے اس کا کہیں، بڑا سیانا اچھا ڈاکٹر، فلاں کورٹ میں میرا معاملہ ہے، کوئی سفارش ہے؟ کس لیے؟ کہ مجھے کوئی تنگی نہ ہو، مجھے کوئی مشکل نہ ہو، نہ صحت کے حوالے سے ہو، نہ مینٹلی ہو، کسی بھی حوالے سے مجھے کوئی ٹینشن، شرمندگی، پریشانی نہ ہو۔ کبھی یہ معاملہ مالک کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ نہیں؟ کبھی کیا مالک کے ساتھ؟ میں کر نہیں سکتا معذرت کے ساتھ، بھلا کیوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے، مجھے جانچ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس سے بات کیسے کرنی۔ وہ تو اس کی رحمت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ وہ میری موڑتا نہیں، پھر بھی نماز اس کے سامنے توجہ کہیں اور، خشوع نہیں تو نماز نہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میں فتوے نہیں دینے کھڑا ہوتا یہاں،
میں پیغام دینا ہوتا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، جو مالک کی بات ہے وہ میں پہنچاتا ہوں آپ تک۔ ایسی ہی نمازوں کے لیے تو ہلاکت بتائی سورۃ ماعون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ایسی نمازوں۔ کبھی غور کیا میں نے اس بات؟ ہوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، زبانی میرا اقرار ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پریکٹیکلی میں کچھ بھی نہیں، عملی طور پر میں زیرو۔ یہ تو ایمان ہے نا میرا کہ جو بھی کرتا ہے یا کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، ایمان ہے کہ نہیں میرا؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدع و یعید، وہی شروع کرتا ہے وہی لوٹاتا ہے۔ وہو الغفور الودود، وہ معافی بھی بڑی پیاری دیتا ہے۔ کبھی میں نے غور کیا اس بات؟ فعال لما یرید، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے فعال، وہ کرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ پتہ ہے نا ہمیں انبیاء کی ہسٹری میں سے بعض باتیں ایسی ملتی ہیں قرآن مجید سے کہ جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو نا تو وہ برداشت نہیں کرتا میرا مالک، یا کبھی کبھی ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے بہترین بندوں کو بھی ابتلا میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام جب وہ پانی آنے لگا تھا، کہا کشتی میں سوار کرو جوڑا جوڑا، تو پتر نہیں جا رہا تھا، بیٹا نہیں تھا جا رہا۔ جن بیٹوں کو ہم آج سینوں سے لگاتے ہیں، اللہ سے دعا کر فرمائیں اللہ ہمیں ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس کو پتہ ہوگا نا، آج بچے کو ضمناً 1 منٹ بات کرتا چلو، پتہ ہو نا بچے کو کہ مالک پہلے کون ہے۔ خدا کے واسطے بچوں کو توحید سکھائیں، اپنوں کو کہانیاں سنائیں۔ پہلی بار بچوں کو مساجد میں لایا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے، اللہ جی ایسے ہیں، اللہ جی یہ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عربی میں ہماری نظمیں اور ہوا کرتی، آج جو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہے نا، وہاں وہ نظمیں ہی اور ہوتی تھی جن کا تعلق خالصتاً اللہ سے ہوتا ہے۔ قم فتوضا واشرح صدرک کبر کبر ورکع واسجد۔ اب کوئی نہیں ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ بچے کو سکھائیں گے نا کہ اللہ یہ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ نکر میں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ بھگوان ہمارے والد کو صحیح کر دے۔ جو بیٹا غرق ہو رہا ہے نا، جو پرفتن دور جا رہا ہے، میڈیا کا دور، یہ جو ہم بچوں کو یہ لگا دیتے ہیں نا ٹی وی، یہ کارٹون دیکھو، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کارٹون غور سے دیکھا کریں آپ بھی پہلے، کہ اس میں کتنی اس ہندوانہ سوچ ہے اس میں۔ ہم تو نہیں نا کارٹون، ہم تو امپورٹڈ چیزیں لیتے ہیں، دین بھی امپورٹڈ لیا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ یہ فطرت کا دین تھا۔ میں سناتا چلوں حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت ہے اللہ کا دین، اللہ کا اسلام۔ وَبِلْدَانُهُ يُحَبِّدَانُهُ وَمُجَبِّسَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ، اس کے والدین آگے سے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے والدین بناتے ہیں نا یہودی، مجوسی، عیسائی، ہمیں مسلمان بنایا ہے والدین نے، بتایا کچھ نہیں ہے اسلام کیا ہوتا ہے، اسی ڈگر پہ ہم چلے آ رہے ہیں۔
لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس کو رکھا ہے میں نے کہ صرف اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو ہم چھوڑو میں نے نہیں کیا، ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا حق ادا کیا میں نے؟ آج ہم نے یہ بات کرنی ہے، کیا حق ادا کیا میں نے مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اقرار کر کے کیا میں نے کیا؟ میرے مالک کے جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں مختلف الفاظ ہیں، کبھی پوری انسانیت کو پکارنا شروع کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، او لوگو میری پوجا کرو، کسی کو نہ ماننا۔ کبھی فرمایا یا فتقون، صرف مجھ ہی سے ڈرو، کبھی فرمایا یا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرنا ہے، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، او بھائیو، او مومنو، او مسلمانو، یہ نہ کہہ دینا مجھے بھلا نہ دینا۔ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ میں نے تو اپنی سوچنی ہے، آپ نے اپنی سوچنی ہے، نہ میں نے آپ کا جواب دینا، نہ آپ نے میرا جواب دینا۔ ہاں کوئی غلط بات میرے سے سن کر آپ اس پہ عمل شروع کر دو، اس کا خمیازہ مجھے گزرنا پڑے گا کہ میں نے غلط بات کر دی یہاں۔ باقی عمل اپنے اپنے ہیں، بندگی اس کی ہے۔ میرا مقصد زندگی کا اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے چاہے نہیں پڑھا، وہ اس کی غلامی تھی، پڑھا ہے چاہے نہیں پڑھا، مقصد انسانیت اس کی غلامی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو اگر بندگی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی، تو شرمندگی ہی شرمندگی۔ ایک اور بات جو مجھے ٹیز کرتی ہے کہ ہم اس کی بات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، جو میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ شاید ہم مالک کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، یا اس پہ بھروسہ نہیں ہے، یا اس کی بات ماننا نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا مجھے۔ یہ بات میں نے آخر میں کرنی تھی لیکن بار بار مجھے کر رہی تھی کہ اگر تو اس کی بات ہم مانتے ہیں تو پھر چنگی طرح مانیں، نہیں تو جیسے کہتے ہیں نا پیڑے رونا تو چپ چنگی، کرے ہی نہ کام، مانے ہی نہ۔ مالک نے گیلا کیا، یہ میں نے کہہ رہا، یہ مالک کا گیلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، صحیح طریقے سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے۔ پھر سختی اس طرح کی، فَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو میں نے نازل کیا ہے بات نہیں مانتے وہ ظالم ہے۔ 3 جگہ یہ بات آیت آئی ہے، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون۔ کیا ہم مانتے ہیں اور کس کیٹیگری میں آتے ہیں، یا اس پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے؟ یہ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کتنا بھروسہ ہے؟ جیسے میں نے شاید پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ہم ولی تو نہیں ہیں، کہ ولی ہیں ہم، گناہوں سے لدے پڑے ہیں، اٹے پڑے ہیں گناہوں سے، کیا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو پھر گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذان سے پہلے آؤ، سلام و بھیجنے تک چپ چاپ بیٹھے رہو، 0 میٹر ہو کے گھر جاؤ۔ کیا تکلیف ہے مجھے بھائی؟ میں کیوں نہیں آتا؟ یا تو بھروسہ نہیں ہے یا میں مانتا نہیں اس کو، کچھ تو ہے۔ میں کیوں نہیں آتا اذان سے پہلے مسجد؟ یہ چھوڑے، یہ 7 دن کی بات ہے، 6 دن بعد روزانہ 5 دفعہ
حی علی الفلاح، آؤ میں گارنٹی سے کامیابی دیتا ہوں، مالک کا اعلان ہے، میرا تو نہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی لے لو، مجھے کامیابی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لا الہ میں مان رہا ہوں۔ یہ ہم پوائنٹ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے اندر سوچے، رات کو جب لیٹے فلم چلائے، آج سارا دن کیا ہوا، کیا کیا، اس کا کتنا کیا، اپنے لیے کیا کیا۔ اور بھئی جو اس کا بھی کرنا ہے وہ بھی تو اپنے لیے ہے نا۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق اضافہ ہوگا؟ سارے کافر ہو جائیں، اس میں کوئی گھاٹا پڑے گا؟ ہم کہاں کے خوش لگے پھرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا مسیح چکی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں۔ اور میں اگر خود کامیاب ہو گیا نا، جو مالک نے حکم دیا ہے کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر گھر والوں دی باری، یہ کامیاب ہے بندہ۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ سوچنا یہ ہے، تقاضا کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں زبانی تو کہتا، عملی طور پہ انکاری ہوں میں، یا مجھے یہ نہیں پتا کہ مالک کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ بس کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی چیز کا ارادہ کر لیا نا، اب وہ مجھ پہ چھوڑ دے، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر۔ اس کا مطلب ہے میں کہیں نہ کہیں میری ہی کمزوری ہے، میرے ہی اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، جو میں اس کی بات کو اس انداز سے نہیں لیتا۔ آتا ہوں، دو چار بیٹھ کے لگائی، ہیٹھا ہوتا ہوئے اور گھر چلے گئے۔ کتنے آئے؟ میں نماز پڑھ کے آیا۔ یہ کون سی نماز ہے جو مجھے حی علی الفلاح پہ اس لیے بٹھایا ہوا ہے باہر کے بھابیاں دی ہوئی ہے، سنیاں دی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہوئی، اس کی ہوئی ہے۔ یہ تو میرا لا الہ الا اللہ ہے۔ مجھے شعر نہیں آتا، اس کا دوسرا مصرع ہے شاید کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اگر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، بھروسہ اس پہ کرو گے تو آسان ترین ہے، ہر چیز ختم۔ من یتق اللہ یجعل لہ من کل ہم مخرجا، جو اللہ سے ڈر جائے ہر غم سے نجات مل جاتا ہے۔ اسی ضمن کی ایک اور حدیث ہے کہ من لازم الاستغفار، جس نے اللہ کے سامنے استغفار کیا، بخشش مانگنی شروع کر دی اپنے گناہوں کی، من لازمہ، جس نے لازمی جز بنا لیا اپنی زندگی کا الاستغفار، استغفار کو، جعل اللہ من کل ہم ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہر غم سے نجات اور رزق وہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے نہ مجھے اس پہ توکل ہے، نہ یقین ہے، نہ کچھ ہے۔ میں نے سوچنا ہے اس بارے میں۔ جو دور جا رہا ہے نا، جو دور بڑا پرفتن دور ہے، میں عمل کرنے کی بجائے تنقید کو ترجیح دیتا ہوں گھر میں بیٹھ کے، اپنی ہٹی پہ، بازار میں، گھر کسی بھی جگہ بیٹھ کے تنقید کو میں آگے رکھتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں، عمل کو نہیں دیتا۔ میرے مالک نے بڑا آسان دین بنایا ہے ہمارا، بڑا آسان۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہم کہتے لو اسلام میں تو یہ ہے، یہ پابندی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جو ذرا ایک منٹ کے لیے طاہرانہ تجزیہ کریں، آپ دوسری اقوام کا اورا پڑھیں گا جو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، دوسری اقوام کا کر لیں۔ وہ جن اصولوں سے تنگ ہے نا، جن
نظریات سے تنگ ہیں وہ سارے میں لا الہ الا اللہ والے پورے کر رہا ہوں. جو یورپ والے تنگ ہیں اپنے نظریات سے وہ سارے میں اپنا رہا ہوں. ان کی سارے سنتیں سارے طریقے یا ہندوؤں کے کر رہا ہوں یا ان کے کر رہا ہوں. سالگرہ مناتے ہو کہ نہیں؟ اتنا کو بچہ ہوتا ہے تو سالگرہ شروع کر دیتے ہیں. پتر 6 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، مناتے ہیں نا. حضرت ابوبکر کی کس نے منائی تھی؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ اللہم لا تجعل قبری عیدن، میری قبر میں میلہ نہ لگوانا. تو ہم نے چھڑنا ہی نہیں تھا ان کو. وہاں ان کی جتنے اللہ کے پیارے ہیں کسی کو بھی کوئی میلہ نہیں. ادھر میں میلے لگاتا ہوں کہ نہیں؟ یہ کون لگاتے ہیں؟ پتہ پتہ مجھے ہے کوئی نہیں، ٹرا ہوا ہوں. وہی بات آ گئی جو ابے نے سکھائی، اماں نے سکھائی، محلے کی مسیح سے سیکھی، وہی کری جا رہا ہوں. پتہ پتہ مجھے ہے کوئی. یہ ہندو کرتے تھے میلے، اور تو کہیں نہیں میلے. میں چالیہ مناتا ہوں، کل کرتا ہوں، لکھی بھی رسم ہے، مجھے پتہ بھی رسم ہے. ادارے جو کچھ کروں گا یہ لا الہ الا اللہ. یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے؟ وہ تیسرا کرتے ہیں، میں بھی سوم کرتا ہوں. وہ چالیہ کرتے ہیں، میں بھی چالیہ. میں گارنٹی کہ میں ادھر جھوٹ نہیں بولتا ہوتا. نہ میں کوئی ایسی جوش خطابت بڑھانے کے لیے میں ان کی کو بات کرتا ہوں. نہ خالصتاً جو میرے عقیدے کو ٹچ کرے میں اس کی مذمت کرتا رہتا ہوں. جو میرے عقیدے کو قیامت والے دن بخشا نہیں جائے گا وہ بندہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے. ہر مہینے عمرہ کرے، 7 نمازیں دیہڑی کی پڑھے، نہیں بخشا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا عقیدہ درست نہیں ہے. میلے تو وہ لگواتے، برسی میں نہیں کرتا. سالانہ کرتا ہوں وہ کرتے ہیں. قبروں پہ دیوے وہ بالتے ہیں، میں نہیں کرتا. چاول چھڑکتے ہیں وہ چھڑکتے ہیں. چڑیوں کا میں ارادہ کو کمال ہو گئی میرے لا الہ الا اللہ. قبروں پہ پھول پھینکتا ہوں میں. قبر 5 دفعہ دن میں پکارتی ہے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، روشنی لے کے آنا. یہ پھول اٹھتے سٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھول میں نے بنانے ہیں، گلدستہ میں نے سٹین کرنا ہے اپنی قبر کا. آپ بھی نہیں کر سکتے. میں کروں گا یا میرا پتر کرے گا، میری اولاد کرے گی. اس لیے کہتا ہوں اولاد کو سکھاؤ توحید کیا ہے، اس کی تربیت کرو کیا ہے توحید، مالک کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کو پتر کو سکھاؤ جس نے کچھ کرنا ہے، جو تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے. مال ہوگا تو کرو گے نا خرچ. پتر تو دیا ہے نا، دھی تو دی ہے نا اللہ نے. اور ان کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہندو نہ بنے، عیسائی نہ بنے، چھوڑ دیں یہ کام. کیا کر لو گے زندہ رہ گئے؟ 100 سال بھی رہو گے، مرنا نہیں ہے. اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا اس کائنات میں تو سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک فرماتے ہیں انک میت فانہم میتون. اے نبی سارے پہلے بھی نہیں رہے، آپ نے بھی نہیں رہنا. تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے مالک نے ہمیں بھیجا ہے ادھر؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کائنات کا مالک ہے. انک تقضی ولا یقضی علیک، کوئی پوچھنے والا اسے نہیں ہے. پھر جب اینڈ ہو جاتا ہے پھر اللہ جی یاد آ جاتا ہے. وہ پہلے ہی کیوں بیلی نہ بنائیں اس کو؟ پہلے کیوں نہ دوستی کریں اس سے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کرو. اس سے بڑھ کر کوئی دوست ہے بھائی؟ نعم المولا و نعم النصیر. اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی دوست ہے اس سے بڑا. میں کہاں لگا پھرتا ہوں؟ کون سا لا الہ؟ مجھے مسیحتے تو میں آ نہیں، اس کے گھر میں تو آتا نہیں میں جمعے والے دن. اپنے اندر اس کے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے عہد کرے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما.
قسم سے مانگو گے تو ملتا ہے. میں عموماً میرے بڑے لیکچر ہیں اس چیز پہ. الرحمن الرحیم میت کے تحت وہ روٹی دیتا ہے. اس کی بہترین جو صرف ربوبیت ہے نا، اس کے تحت ہمیں روٹی ملتی ہے، باقی مانگنے کے علاوہ نہیں دیتا وہ، یہ یاد رکھیں. کل اے نبی سے کہہ دو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ مانگیں گے نہیں تو میں دوں گا نہیں، یہ میرے رب کا اعلان ہے. کل اے نبی سے کہہ دو ما یعبأ بکم، نہیں دے گا تمہیں، ربکم تمہارا رب، لولا دعاؤکم جب تک تم مانگو گے نہیں مجھ سے. توفیق مانگا کریں اور قدم ہلایا کریں. جلے میں بڑھ کر فجر چھوڑ کر توفیق نہیں ملتی. گرمیاں ہیں اے سی میں گھس کے اٹھے نہیں، توفیق نہیں ملتی. اس کو یاد کرو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اور یہاں تو بڈے پتے، کینکر، جانور، پرندے، چرندے، جاندار، بے جان، سب اس کو کہیں اور جس پہ اسے ناز تھا وہ چپ کر جائیں. اور مجھ پہ ناز نہیں تھا اسے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں سے ٹکر لے گی، میں نے بنانا ہی بنانا ہے. انہوں نے اعتراض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک نے کہا جاؤ انی اعلم ما لا تعلمون، جاؤ کام کرو جا کے، میں نے اپنا نائب بنانا ہے. کتنا دکھ ہوتا ہوگا مالک کو. یہ سارا سینیریو دیکھ کے نا ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل میں بکریاں چرا رہا، کلہ ہی ہے، کوئی سجے کھبے نہیں ہے. وہی کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے اکیلا، وہی کھڑا ہو کے بعد میں اقامت کرتا ہے، وہی جماعت اکیلا ہی کرانا شروع. ہماری تو ہوتی نہیں ہے نا، ہمیں تو مولویوں نے سیاپا ڈال دیا نا کہ دو کی بھی نہیں ہوتی. وہاں کلے کی ہو رہی ہے، یہاں ہمیں دو کی نہیں ہوتی. جب وہ یہ بات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اقامت کہہ کے، تو مالک فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ تعالو، دیکھو حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا نوکر، وہ دیکھو میرا نوکر، اس نے میری تعریف کی ہے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے. کیا میں اس میں آتا ہوں؟ میرا کرائیٹیریا ہے، اس لیول پہ ہوں میں؟ نہیں ہوں میرے بھائی. مجھے سوچنا ہے کیوں نہیں ہوں میں. فرشتوں کے لیے ٹکر لے لی جس نے ہمارے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو کرتا ہوں نا، وہ سوچتے بھی نہیں. ان سے سجدہ کروا لیجیے. تو میرا لا الہ کتنے گیا بھائی؟ میں نے خود سوچنا ہے، آپ نے خود سوچنا ہے. تو بس دیکھتا ہوں اگلے جمعے لا الہ مسیطے لاتا ہے کہ نہیں. ہمیں بیفور ٹائم ہم آتے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں کہ نہیں آتے. میرا خدا کی قسم سینسٹیو جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. آپ آئیں گے آپ کا فائدہ ہے، پلس میرا پھر ہوگا. آپ آئیں گے بات سنیں گے میرے مالک کی، میری نہیں، میرے مالک کی بات سنیں گے. میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ کاف میں ہے، سورۃ کاف میں نہیں، شاید اسی میں ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. شروع میں بڑے ڈسہارڈ ہوتے تھے نبی علیہ السلام. اللہ نے کہا اے نبی نہیں مانتے نہ مانو، آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہو ان کے لیے. سورۃ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام صرف بتانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ٹھیکیدار تو نہیں ان کے. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں میرے بھائی. مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے، چانس دیا ہے کہ ہم اس کو پہچان تو سکیں.
طرز بیاں گرچہ خوب نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید ہمیں اللہ بیٹھے کہے کہ یہ کو شدائی سے بندے ہیں، فقیر سے یہ کلپ رہے ہیں، مجھ سے میری ہدایت مانگ رہے، فرشتے دو ان کو، تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے تو کیا ماڑا ہے بھائی، لیکن اس کی شرط ہے انیبو الی ربکم، جھکنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف رغبت کرو۔ میں نہیں کرتا، میں اگنور کرتا ہوں اپنے دنیا کے جمیلے میں، جب کہ پتہ بھی ہے، پتہ پکا 100% میں نے نہیں بچنا، رہنا ہی نہیں ہے، میں کب بھوک نکلنی ہے کوئی پتہ نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مر جانا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم پیچھے لگے ہیں اس دنیا کے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ پتہ ہی اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہم کو صحیح معنی میں کوئی سنی باغی نہیں، صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ حج کی غالباً آخری آیت ہے، یہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ تھا، اگلے جمعے سے محمد رسول اللہ شروع کریں گے مختصر، تاکہ ہم جہاں بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے وہ تو ہمیں یاد آ جائے، پھر ہم اپنی بات کریں گے مسلمانی کی۔ پوری کائنات میں بتاؤں گا میں تب، پوری کائنات میں 2 چیزوں کے میرے مالک نے خود نام رکھے، پوری کائنات میں آدم سے لے کے قیامت والے آخری بندے تک 2 چیزوں کے نام میرے مالک نے رکھے ہیں جو پہچان ہیں، ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں، وہ میں ہوں، ہم خود جن کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ میں محمد علی مرزا ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں مجددی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میرا مالک کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور جو میں اس کے رکھے ہوئے نام کو نہیں اپنا سکتا اس کی باتوں کو کیا اپناؤں گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وما علینا الا